پاک و ہند کی جیسی زمین تھی انہوں نے ویسا پودا اگا لیا. یہاں عقیدت والی زمین تھی تو لوگوں میں عقیدت ہی ہے. پودا تو وہی ہے مگر زمین عقیدت والی تھی, بنجر نہیں تھی, تو لوگوں نے زیادہ ہی اس کی کر دیا تھی. دوسری جو کتابیں لکھی ہیں مطلب ان کا انہوں نے حصہ وغیرہ اس طرح نہیں ہے جس کے بائبل وغیرہ جو عیسائی وغیرہ ان کا مطلب ان کو جو ٹی وی کا وہ دکھا بھی جاتا ہے ان کا مطلب انٹرویو لے رہا تھا نا سب کے جتنے عیسائی ہیں مطلب جو بھی ہے بولا عیسائی ان سے پوچھا آپ کو مطلب جو کتاب ہے آپ کو مذہب کی اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے پڑھ سکتے ہو مطلب کچھ نہیں. پھر مسلمانوں کے انٹرویو اس نے سب نے کسی نے سورہ فاتحہ سورہ اقرا وہ سب کو نہیں آتی, وہ صرف پادریوں کو آتی ہے. جیسے ہمارا علم ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے برابر کر دیا ہے. سب یہ نہیں کہ عالم کو ہی کہا عالم بان, سب کو حکم گود سے لے کر قبر تک کہ علم حاصل کرتے رہو. اب وہ جو حاصل کرتا رہتا ہے 12 سال میں وہ عالم دین بن جاتا ہے. ہم سنتے رہتے ہیں تو سنی ہوئی بات کچھ یاد رہتی ہے, کچھ بندہ بھول جاتا ہے. اس لیے ہمارے بھی مسلمانوں میں تھوڑا بہت اس کی جھلک رہتی ہے. کیا جھلک؟ اس ان میں جھلک نہیں ہے, پوری تصویر ہے. وضاحت سے بیان کر سکتے, ہم وضاحت سے نہیں بیان کر سکتے. ہم نے جو تھوڑا بہت سن لیا ذہن میں دل میں بیٹھ گیا اس بات کو بیان کریں گے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب کے لیے آسان اس لیے ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ نظروں میں رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ باقی جتنے بھی ہیں وہ نظروں میں نہیں رہتے, یعنی کہ پاکی ہے سب کی نظر میں, چاہے ہندو عیسائی ہے سکھ. پانی کے فائدے ہیں سب کی نظر میں, رزق ہے سب کی نظر میں, برسات ہے سب کی نظر میں. جو نظر میں چیزیں ہیں وہ جب ہم اس کے بارے میں تھوڑی بھی معلومات لے لیں گے تو وہ ہمیں آسانی سے یاد رہے گی. ٹھیک ہے, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی باتیں جو ہماری زندگی میں ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہیں. صرف ان چیزوں کے بارے میں حدیث و قرآن سے معلومات لے لو تو علم والے ہو جو کہ سب سے آسان یہاں سے علم, یعنی کہ انسان کا جسم اس کے نظر میں رہتا ہے. اب جسم کے بارے میں جان جائے, ٹھیک ہے, کہ ہاتھ کا کیا کام ہے, زبان کا کیا کام ہے, سماعت کا کیا کام ہے, نگاہ کا کیا کام ہے, دل کا کیا کام ہے, بازوؤں کا کیا کام ہے, کمر کا کیا کام ہے, بالوں کا کیا کام ہے, ٹھیک ہے, قدموں کا کیا کام ہے. آپ سمجھو آدھا دین تو آپ نے سیکھ لیا, صرف یہ. اب ان کے طریقے سکھانے کے آزاد نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ مولویوں کا ہمارے طریقے سکھانے کے وسیع ہونے چاہیے, انہوں نے محدود کیے. ٹھیک ہے, وہ لوگ محدود ہی علم کے بارے میں جانتے آتے باتیں. اسی طرح آپ ہر روز سفر کرتے ہیں, سفر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, کن لوگوں کے ساتھ کرنا ہے, کب کرنا ہے, تو بندے کے ذہن میں رہے گا. کیا رہے گا؟ سفر میں چلنا کیسے ہے, دیکھنا کیسے ہے, کسی سے ملنا کیسے ہے. تو یہ پوری زندگی ہے تمہاری. کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. تو کون نہیں چاہے گا اپنی زندگی کے بارے میں جاننا, مگر اس کو عالم دین نے اس کو پیش اور طریقے سے کیا. وہی لوگ جو نا وہ کہتے ہیں یار کیا ہمیں کیا فائدہ ہوگا عالم بننے میں, ہم نے تو تجارت کرنی ہے, ہم نے تو یہ کرنا ہے. ارے دین بھی تجھے یہ کہہ رہا ہے کہ جس کام میں تو پڑا ہوا ہے اس کام کی تجھے ساری معلومات ہونی چاہیے. اب جس کام میں کوئی پڑھا ہوگا اس کو ساری معلومات ہوگی تو دوسرے کے کام کے بارے میں اس بندے سے پوچھے گا, وہ بھی اسے معلومات دے گا. یہی تبلیغ ہے.
یہی علم ہے، ہمیں وہ دیا نہیں جاتا، ہمیں قول طریقے بزرگوں کے وہ بتائے جاتے ہیں۔ کہا بزرگوں نے بھی طریقے کہاں سے سیکھے؟ قرآن حدیث سے۔ تو ہمیں قرآن حدیث سے طریقے بتاؤ نا، تاکہ ہم بھی بزرگ بن سکیں۔ پھر ہم جب بزرگوں کے طریقے پڑھتے ہیں کہتے ہیں یار اس طرح تو ہم عمل ہی نہیں کر سکیں گے، کیا نہیں کر سکیں گے؟ اس طرح ہم عمل ہی نہیں کر سکیں گے، یہ تو بہت سخت ہے۔ پوچھا جائے انہوں نے سخت عمل کہاں شروع کیا تھا؟ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ، جیسے ایک مزدور مزدوری کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ وزن زیادہ اٹھانے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بزنس مین چھوٹا سا کام کرتا ہے تو آہستہ آہستہ فیکٹری بنا لیتا ہے۔ نہیں، اب یکدم ہم ان بزرگوں کی طرح تو نہیں ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ۔ یہاں پھر وہ یکدم ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے دنیا دار کہتا ہے یار وہ کروڑ پتی میں بھی کراتا رہا کروڑ پتی۔ دین میں نہیں ایسے، یار اس کے پاس علم اتنا ہے میں کیسے لے سکوں گا۔ اسی طرح دنیا دار کہتا ہے یار اس کی صبح سہولتیں بڑی ہیں، میرے پاس سہولتیں نہیں، میں کیسے اس کی طرح۔ یہ دونوں میں اسی ہیں کیا کہ انہوں نے قطرے سے ایک بیج سے پودا بنتے نہیں دیکھا، اس پہ یقین نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اگر ایک بیج سے وہ پودے کی پرورش اور پودے کے پھل اور پودے کی شاخوں سے واقف ہو جاتے تو کہتے ہم بھی آہستہ 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 پودا بن جاتے۔ وقت لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ اب جو بھی بزرگ بڑے بڑے ہوئے انہوں نے وقت لگایا تو شروع سے بڑے نہیں ہو گئے۔ اسی طرح بزنس مین پہ بھی شروع سے بزنس مین نہیں تھا۔ تو جب یہ مثالیں ہمیں پتہ ہوں گی تو ہر بندے کا دل بڑا ہو جائے گا کہ میں بھی بڑا ہو سکتا ہوں۔ اس لیے دین کہتا ہے کہ کسی کو مایوسی نہیں دیتا اگر وہ سمجھ جائے کہ ایک بیج کی وجہ سے اللہ 99 بیج پیدا کرتا ہے، تو یہ تو میری کوئی تکلیف نہیں، میں نے ایک بیج کی حفاظت کرنی ہے، 99 اس نے پیدا کرنی ہے۔ اب حفاظت نہیں کرتے ہم کیا؟ یعنی کہ جب ہم خرچ کرنے آتے ہیں تو اس میں ہم حکم نہیں اللہ کے مانتے۔ اسی طرح جب علم لینے آتے ہیں تو ہم اللہ کے حکم نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے کہ علم آہستہ 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 آہستہ، ہم کہتے ہیں یار جلدی ہو جائے جلدی ہو جائے جلدی، وہ جلدی ہونے کی وجہ سے دل ہمارا جو بیزار ہونے لگ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ کریں گے تو دل آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگ جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں بچپن سے ہی سکھاؤ علم، تاکہ وہ خود کی سوچ سے جب اس کے اندر پیدا ہوگی تب تک اس کے اندر علم نے اس کی سوچوں کو بدلا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو وہ خود سری نہیں کرے گا، یعنی کہ نافرمانی نہیں کرے گا، وہ علم ہی لیتا رہے گا۔ مگر یہاں علم کا کیا ہے کہ علم جو پہلے نمبر پہ لوگ آتے ہیں انہی کو علم والا کہتے ہیں۔ دوسرے لوگ جو علم نہیں رہتے پاس ہوئے ان کے گھر والے کو تعریف نہیں کرتا، تو بچے کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ سب میں رہنا ہی تعریف ہے، کیا ہے؟ سب میں رہنا۔ تم یہ دیکھو کہ بچہ میرا اتنا درجہ تو نہیں لیا مگر اس کے ساتھ تو ہے۔ اب ساتھ رہنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے، کیا نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے، اوپر آنے کے لیے میرا بیٹا بھی اوپر ہے، اللہ نے سب کو اوپر نہیں لانا، کئیوں کا ساتھ بھی ہے۔ لوگ ساتھ کو اہمیت نہیں دیتے، اوپر والے کو نہیں دیتے۔ تو پھر تو صحابہ کوئی بھی اوپر نہیں تھا نبی سے، ساتھ تھے نا۔
7 سالوں کو ہم اہمیت نہ دیں تو پھر ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے. جتنا مرضی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھیں، اگر ان کے ساتھیوں کو عزت نہ دیں گے تو پھر بھی اسلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اصل یہ ہے کہ تم ساتھ رہو چاہے تم اس جیسا علم نہیں رکھتے. اس لیے صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگتے تھے. یہ نہیں مانگتے تھے اللہ جیسے اسے دیا مجھے بھی دے دے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جیسا دے. تو جب تقسیم پہ راضی رہنا سیکھ لیں گے تو ہم اس سب میں بھی راضی رہیں گے. اس لیے منافق تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، وہ تعریف پہ راضی ہوتا ہے کہ میری لوگ تعریف کرتے رہے. کیا کرتے رہے؟ ٹھیک ہے، وہ پھر دوسروں کے دل جو ہے نا وہ جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا میں نے زیادہ جو ہدایت ہے وہ پیدائشوں میں رکھی ہوئی ہے. کیا رکھی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، اب پیدائش تیری کہاں سے؟ تو اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ ایک پانی کے قطرے سے، پھر ایک لوتھڑے سے. تو یہی دنیا ہے کہ تم آہستہ آہستہ اللہ کے امر پہ راضی رہو اور اس پہ قائم رہو گے تو وہ تمہیں بڑا کر دے گا. اب پیدائش میں اس کا عمل کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کسی کی عقل نہیں کام کرتی. کسی کی آج تک جتنے بھی عقل آئے پیدائش میں کسی کی عقل کام نہیں کرے گی. کیا نہیں کرے گی؟ تو پیدائش میں ٹوٹل اختیار اللہ نے عمر کو دیا ہوا ہے. اللہ نے عمر کو دیا، عقل کو نہیں. اب عمر والے کامیاب ہیں. کیا ہے؟ عقل والے. ہم مسلمانوں کو عمر کی اتباع کا حکم ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و امرو، یعنی کہ وہ لوگ اللہ رسول کے بعد وہ لوگ، اللہ بھی امر والا ہے، رسول بھی امر والا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ جو امر والے ہوں ان کی اتباع کرو. کیا کرو؟ اے امر کی اتباع کیوں لکھی گئی ہے؟ اللہ حکم کی بھی اتباع کہہ سکتا تھا. اطیع اللہ و اطیع الرسول و امرو، یہ نہیں کہا اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع کرو. کہیں اس نے حکم کہا؟ حکم امر کی کامیابی کے لیے ہے. حکم امر کی کامیابی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یعنی طاقت کے لیے. کیا ہے؟ جب امر حکم پہ چلے گا وہ دوسروں پہ غالب رہے گا، کامیاب رہے گا. ٹھیک ہے، اب دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے امر کو حکم کا پیروکار ہونا پڑتا ہے. یعنی کہ خود سے وہ کچھ نہ کرے. کیا نہ کرے؟ خود سے کچھ نہ کرے، جو اللہ اسے کہہ رہا ہے وہی کرے.
تو جب حکم کی بات آئے گی کہ امر کیا ہے، کہا امر حکم کا پیروکار ہے، امر حکم کا پیروکار ہے۔ ثابت ہوا جو اللہ رسول کا حکم مانتے ہیں وہ امر والے ہیں، وہ امر، ان کی روحیں زندہ ہیں، طاقت والی ہیں، وہ روحیں نفسوں پر غالب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے امر ہر کسی کے ساتھ رکھا، کافر کے ساتھ بھی رکھا، جانور کے ساتھ بھی رکھا، ہوا کے ساتھ بھی رکھا، یعنی زندگی کیا ہے، یعنی کہ زندگی۔ اب اصل میں امر زندگی ہے، مٹی زندگی نہیں ہے، مٹی کو امر کی وجہ سے زندگی ملی ہے۔ جب ہم جان جائیں گے کہ مٹی کو امر کی وجہ سے زندگی ملی ہے، مٹی مٹی ہے، یہ زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا جب میں زمین کو زندہ کرتا ہوں، امر کیا رحمت ہے، اس کا امر کیا ہے، آسمانوں پہ پانی برسا کر، یعنی کہ رحمت اصل میں امر کی زندگی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا اور اپنے آپ کو رب العالمین کہا کہ میں امر کا بنانے والا ہوں اور محمد امر کو زندگی دینے والا ہے۔ اس لیے اتباع رسول اعظم کرتی ہوں کہ تمہیں اللہ کے نبی کی اتباع سے کیا ملے گا، امر کی زندگی، یعنی کہ خوراک ملے گی تیری روح کو جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر عبادت کرے گا، زندگی گزارے گا، تو تیری تقویت امر کو ہوگی، یعنی روح کو غذا ملے گی۔ اب روح کی غذا بھی امر ہی رکھا، کوئی نفس سے غذا نہیں رکھی اس کی، تاکہ لوگ جان دیں امر نور کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مٹی کو نہیں کہتے، کیا نہیں کہتے۔ جب لوگوں کو پتہ چل گیا امر نور کو کہتے ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ امری نور کہنے لگے، کیا کہنے لگے، کہ محمد بھی نور ہے، جو نور کو زندگی دے رہا ہے، نور کا بنانے والا تو رب ہے، میں نور کو زندگی دینے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وسعت پھیلا دیا میں نے نور، یہ نہیں کہا میں نے علم پھیلا دیا، آج علم پھیلایا جا رہا ہے، علم نے دین کہا، کیا کہا، اگر نبی علم کہتے تو جملے ہوتے، علم سب کے لیے ہے، دین صرف مسلمانوں کے لیے، کیونکہ علم تو کافر بھی رکھتا ہے، علم تو شیطان بھی رکھتا ہے۔ آپ علم کو پھیلانے نہیں آئے تھے، آپ نور کو پھیلانے آئے تھے، ٹھیک ہے، کس کو پھیلانے آئے تھے، علم تو اس لیے دیا تھا کہ نور کی طرف بلانے کے لیے، نور کی طرف بلانے کے لیے، اور جب کو دین اسلام کی اختیار کر لیتا تھا اس کو نور عطا کر دیتا تھا اللہ، کہ وہ نور والا ہو جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو لوگوں کو دین دیا ہے۔ آخری خطبے کا مفہوم اور خلاصہ ہے، اللہ کو نہیں کہا کہ اللہ تو نے دین پھیلا دیا، کہا میں نے دین پھیلا دیا، آج میں نے تیرا وعدہ پورا کر دیا۔
تیرا حکم پورا کر دیا، گواہ بنایا فرشتوں کو، صحابہ کو، سب کو گواہ بنایا کہ گواہ بنو کہ آج میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ کس کا حق؟ اللہ کے دین کا حق۔ اللہ کے دین کا حق کیا تھا؟ کہ ہر کسی کو دے دینا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں محمد نہ ہوتا تو کوئی دنیا میں کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ وہ آخری خطبے کی وجہ سے کہ آپ نے وعدہ کر لیا، آپ نے صحابہ سے عہد لیا کہ دیکھ لو گواہ ہے نا کہ میں نے دین پھیلایا۔ یہ نہیں کہا کہ گواہ ہے نا اللہ نے دین پھیلایا ہے، اللہ میرا مددگار تھا، میں دین پھیلانے والا تھا۔ ہر جگہ مدد اللہ کی اور ہر جگہ بچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے مسلمان کو کہتے ہیں کہ ہر تیرے نیک کام میں سمجھنا اللہ کی مدد ہے تو تو کر رہا ہے، ورنہ نیک کام اللہ کی مدد کے بغیر تم نہیں کر سکتے، کیونکہ نفس تمہیں کرنا ہی نہیں دے گا۔ اور شیطان جب بھی تم کوئی نیکی کرو اللہ کے لیے تو اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تیری مدد کی تھی تو تم نے نیکی کی تھی۔ تیرا نفس تو تمہیں نیکی کرنے دے گا ہی نہیں، وہ تو تمہیں نیکی سے دور رکھتا ہے۔ اب سب سے بڑی نیکی کون سی ہے جس کی وجہ سے مومن پہچانا جاتا ہے؟ ورنہ نیکی تو کافر ہندو عیسائی سکھ بھی کرتا ہے، مگر وہ مومن کی پہچان میں آ کے نیکی نہیں کرتا، انسان میں آ کے نیکی کرتا ہے۔ انسانی درجے کی نیکی اور ایمانی درجے کی نیکی میں فرق رکھو بس۔ نیکی دونوں ہی اللہ کو پسند ہیں، مگر ایک کا اجر دنیا میں ہے اور ایک کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ مومن کی نیکی کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، باقی جو انسان ایمان نہیں لائے اس کی نیکی کا اجر صرف دنیا ہے، اسے دنیا دے دی جائے گی۔ ثابت ہوا کہ کوئی کافر ایسا نہیں ہے جو نیکی کی وجہ سے کھا نہیں رہا، اللہ اسے ترقی نہیں دے رہا، اللہ اسے دنیا کی دولت نہیں دے رہا۔ ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو نیکی کر کے آج بھی کہتے ہیں ہم ایسے کام کرتے تھے اس لیے اوپر آ گئے۔ یہ کیوں رکھا ہے اللہ نے مسلمان کے لیے کہ اگر میں نیکی کا اجر انہیں دے سکتا ہوں تو میرا بندہ ہے، مجھ پہ ایمان لایا ہے۔ تیرے اندر مایوسی کیسے پیدا ہو گئی کہ میری اللہ نہیں مدد کرے گا، جبکہ اللہ کافر کی بھی مدد کر رہا ہے، مگر کافر اس مدد میں اللہ کو شامل نہیں رکھ رہا، اللہ کا اقرار نہیں کر رہا، مگر مدد کو مانتا ہے۔ جب تجھے پتا چل جائے گا کہ کافر بھی مدد کا منکر نہیں ہے، مگر جو مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کا منکر ہے، مگر انسان کی مدد کا منکر نہیں ہے، رحمان کی مدد کا منکر۔ اس لیے علم والے ان مددوں کو کیا کہتے ہیں؟ جائز ہے۔ اور جب روحانی بات آتی ہے امر کی مدد کی، اس مدد میں کہتے ہیں نہیں جی وہ مدد مانگنا جائز نہیں، ارے امری مدد کو بھی جانو اور نفسی مدد کو بھی جانو۔ جب امری اور نفسی مدد کے قائل ہو گئے تو تمہیں پتا چلے گا نا کہ امر کو مدد کیسے ملتی ہے اور نفس کو مدد کیسے ملتی ہے۔ پھر تم کسی بزرگ کی قبر پہ جاؤ گے تو تسلیم کرو گے
کہ میں نفسی مدد کے لیے یہاں حاضر نہیں ہوا، میں امری مدد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امر نظر آئے یا نہ آئے، اس کی مدد کے طریقے اللہ نے بتائے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم مشکل کشا علی کو کہتے ہیں امری طور پر۔ نفسی طور پر جب تک وہ زندہ تھے تب تک وہ مشکل کشا، امری طور پر ہمیشہ مشکل کشا ہے۔ اللہ کہتا ہے امر بھی مدد کے لیے ہوتے ہیں، نفس بھی مدد کے لیے ہوتے ہیں، علم بھی مدد کے لیے ہوتا ہے، گمان بھی مدد کے لیے ہوتے ہیں، ذکر بھی مدد کے لیے ہے، عبادت بھی مدد کے لیے ہے، صدقہ خیرات بھی مدد کے لیے ہے۔ اب اللہ سے مدد کو پوچھو کون کون سی عمل اللہ نے مدد کے لیے رکھے ہیں، جن عملوں کے ذریعے سے اللہ مدد کرتا ہے، ان امروں سے، ان مددوں سے اللہ امر کی بھی مدد کرتا ہے، یعنی خوراک دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ وہ سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ پرورش، خوراک۔ اگر نفس کو خوراک نہ ملے تو یہ بے جان ہو جائے گا، اگر روح کو خوراک نہ ملے تو یہ بے جان ہو جائے گا۔ اب دونوں خوراکی ہیں۔ اب مشکل کشا ہم نے مولا کو کیوں مانا، پنجتن کو کیوں مانا، امر والوں کو کیوں مانا؟ اس کی نفسی وجہ نہیں ہے، اس کی امری وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہی تو امر کو خوراک ملتی۔ اگر انہیں نہ مانے تو اللہ میں نور ہی نہیں دے گا۔ جب قلب میں نور ہی نہیں ملے گا، علی کی کو نہ ماننے کی وجہ سے قلب میں نور نہیں ملتا تو قلب نور کی تلاش کیسے کرے گا؟ نور ہوگا تو نور والوں کو مانیں گے نا۔ تو نور بھی تمہارا مددگار ہے، نور بھی تمہارا مددگار ہے۔ اب نفسی طور پہ مدد تو ہر عقل مانتی ہے، نوری طور پہ مدد وہی ماننے گا اور مانے گا کون؟ جو امری طور پہ ایمان لایا ہوا ہے۔ وہ کہے گا آدمی میرے لیے مولا علی مشکل کشا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا نوری تونے کی وجہ سے ٹھہرا ہوا ہے، میرے قلب میں نور نہیں ٹھہر سکتا اگر علی سے نہ محبت نہ کروں، اور محبت قرب کی دلیل ہے، میرے وہ قریب ہے۔ کس بنا پر؟ محبت کی بنا پر، نفسی بنا پر میرے قریب نہیں ہے۔ نفسی بنا پر اگر قریب ہونا ہے، اللہ نے کہا ان کی قبروں پہ جاؤ، ان کی قبروں کو بنا۔ اگر جسمی طور پہ قبروں میں دیکھنا چاہتے ہو، ملنا چاہتے ہو، مگر محبت کے طور پہ کہا اگر مشرق و مغرب جتنا بھی فاصلہ ہے اور تم ان سے محبت کرتے ہو تو وہ تمہارے قریب ہے۔ شرط نہیں رکھی اس میں قربت میں نظر آنے کی اللہ نے، مگر نفسی قرب میں شرط رکھی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، محبت میں شرط نہیں رکھی، نفس میں شرط ہے کہ جب تک تم انہیں ملو نہیں تم مت کہنا میں ان سے ملا۔ اب ہم نبی سے ملیں گے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نفسی طور پہ ملے ہیں؟ مگر محبت کے طور پہ تو انہیں کہنا میں ہر وقت ان سے تو ملتا ہوں۔ کہا کیسے ملتا ہوں؟ کہا جب اتباع کرتا ہوں انہیں کی کرتا ہوں، اتباع ہی تو ملاقات ہے، اتباع ہی ملاقات ہے۔ جس طرح عبادت اللہ سے ملاقات ہے، اسی طرح اتباع محمد سے ملاقات ہے۔ تو میں تو ملتا ہوں اللہ سے بھی اور اس کے رسول سے بھی، مگر محبتاً، کیا ہے؟ محبتاً۔ بے شک نفس ہمارا اور ان کا بڑا فاصلہ ہے، 1400 سال کا، مگر محبت میں حدیث کہتی ہے
فاصلے نہیں دیکھے جاتے، دل دیکھے جاتے ہیں کہ تم دل سے کتنا اسے چاہتے ہو، جتنا تم دل سے چاہتے ہو اتنا ہی اس کے قریب ہو۔ جب ہم جان جائیں گے کہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے نفسوں کو نہیں دیکھتا۔ نفس تمہارا کہیں بھی ہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں بھی تمہارا نفس ہے، مگر دل نہیں ہے، تو خانہ کعبہ میں بھی جا کے تم خانہ کعبہ کے قریب نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دین وہ ہے جو دل سے ہے، نفس سے دین کا کوئی تعلق نہیں۔